شاہ صاحب کابل میں ایک بڑے تاجر تھے۔ وہ ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گئے۔ اپنے دوست بلوت سنگھ کے مشورے سے منتر پڑے ہوئے پھول سونگا کر اسے رام کیا، لیکن اجلا عروسی میں داخل ہوتے ہی وہ مر گئی اور اس کے ہاتھ میں مختلف رنگ کے وہی 7 پھول تھے جنہیں شاہ صاحب نے منتر پڑھ کر سونگایا تھا۔ میں ان دنوں کابل میں تھا۔ میرے میں بڑھیا سے بڑھیا سامان موجود رہتا تھا۔ میری دکان میں کابل کے قریب ہر عورت سودا لینے آتی تھی۔ ساتھ کے دکاندار جب یہ دیکھتے کہ کسی روز عورتوں کی بجائے میری دکان میں مرد گاہک آئے ہیں تو وہ مجھ سے فارسی زبان میں افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ آغا آج یہ کیا ہوا، کابل کی عورتیں اور لڑکیاں مر گئی یا تمہارے نصیب سو گئے۔ شاہ صاحب مسکرا دیتے، اس کے علاوہ اور وہ کیا جواب دے سکتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ ان کی دکان میں گاہکوں کی اکثریت عورتوں اور لڑکیوں کی ہوتی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ سب ان کی چرب زبانی کا معجزہ ہے۔ کابل کے ہر صاحب ثروت عورت میری دکان میں آتی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنا برقع اتار کر ایک طرف رکھ دیتی اور سودا خریدنے میں مصروف ہو جاتی۔ ان میں سے ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ اپنا برقع نہیں اتارتی تھی، حتیٰ کہ نقاب بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کون تھی وہ؟ انہوں نے جواب، بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ فوج کا اعلیٰ افسر تھا، بڑا سخت گیر۔ مجھے اس سے صرف اس لیے محبت ہوئی کہ وہ ہاتھوں کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھاتی تھی۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے بتایا، مجھے معلوم نہیں اور نہ میں نے اس سے کبھی اس بارے میں استفسار کیا، لیکن میرے تصور میں وہ انتہا درجے کی حسین تھی، گوری چٹی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ چند منٹوں کے لیے میری دکان میں آتی، چیزیں خریدنے اور ان کی قیمتوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں چند منٹ صرف کرتی اور چلی جاتی۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا، یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ قریب 6 مہینے تک مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ میں اس سے بہت مرعوب تھا، اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف تھی۔ اس میں ایک عجیب قسم کی طرح گھورتا تھا، حالانکہ یہ شائستگی نہیں تھی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے ریسیور اٹھایا اور مجھ سے کہا، کوئی خاتون آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کوئی گاہک ہوگی اور نئے مال کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوگی۔ اٹھ کر میں نے ریسیور ہاتھ میں لیا اور پوچھا، مادام آپ کیا چاہتی ہیں؟ ادھر سے آواز آئی، کیا آپ سید مظفر علی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ ارشاد۔ اب میں نے آواز پہچان لی تھی، یہ اسی کی تھی، اسی کی جو میری دکان میں برقع نہیں اتارتی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو میں جب بھی تمہاری دکان پر آتی ہوں تم مجھے گھورتے ہو، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارے حق میں برا ہوگا۔ میں جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں دیر تک گونگے ریسیور کو کان کے ساتھ لگا کر کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ اس دھمکی کا کیا مطلب ہے۔ چوتھے روز وہ میری دکان میں آئی تو میں نے اس کی نقاب کی طرف پھر انہی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے جھنجھلا کر میرے ملازموں کے سامنے مجھ سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ میں سن ہو گیا، لیکن اس نے چند چیزیں خریدی اور دام دیے اور اپنی موٹر میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں شاہ صاحب کی داستان میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، آپ سے اسے نفرت بھی تھی، مگر اس کے باوجود آپ کی دکان میں بھی آتی تھی۔ لیکن جب ایک روز اس نے مجھے بہت زور سے لعن طعن کی تو میں سرد ہو گیا۔ دل سے جاتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو بھول جاؤں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ تم عجیب بے وقوف ہو، ایک لڑکی کہ جس کی تم نے شکل نہیں دیکھی، جو تم سے نفرت کرتی ہے، تم اس سے عشق فرما رہے ہو۔ باز آ جاؤ، تمہارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سارے افغانستان میں تمہاری ساکھ ہے، لیکن یہ عشق بہت بری بلا ہے۔ میں اس سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکا۔ میرے شہر امدا سردار بلوت سنگھ تھا، وہ کابل میں ایک انجینئرنگ فرم میں تھا۔ وہ اس وقت میری دکان میں آیا جبکہ میری آنکھیں غمناک تھی۔ وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ کے اس نے معلوم نہیں مجھ سے کیا پوچھا اور میں نے جانے کیا جواب دیا، لیکن جب اس نے مجھ سے کہا، دوست تم کو کوئی روگ لگ گیا ہے، تو میں چونک پڑا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ سردار بلوت سنگھ گھنی مونچھوں کے اندر مسکرایا، تم جھوٹ بولتے ہو، صاف بتاؤ تمہیں یہاں کسی سے عشق ہوا ہے؟ میں خاموش رہا تو وہ پھر بولا، دیکھو اگر کوئی مشکل درپیش ہے تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ جب اس نے اس قسم کی چند اور باتیں کی تو میں نے سارا معاملہ اس کو بتا دیا۔
اس نے مجھے ایک منتر بتایا کہ 7 رنگوں کے پھول لو، ان میں سے ہر ایک پر یہ منتر پڑھ کر پھونکو اور منگل کے روز اسی لڑکی کا کسی طریقے سے سنگا دو۔ میں نے 7 رنگ کے پھول سوموار کو اکٹھے کیے، ان پر منتر پڑھا اور اس لڑکی کو ٹیلی فون کیا کہ میری دکان میں بہت اچھا مال آیا ہے، منگل کو وہ آ کے لے لے۔ اس نے مجھے ٹیلی فون پر کہہ دیا کہ وہ آئے گی۔ شام کو 5 بجے کے قریب میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ٹھیک 5:05 پر آئی اور اس نے اس کے مال کے متعلق استفسار کیا۔ غرض یہ ہے کہ مال وال کا قصہ بالکل فراڈ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ملازموں نے ابھی تک پیٹیاں نہیں کھولی، آپ کل تشریف لائیے گا۔ میں منتر پڑے پھولوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتفاق کی بات اس نے بھی ان پھولوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا یہ پھول تمہاری میز پر کہاں سے آ گئے؟ میں نے جواب دیا یہ میں نے آپ کے لیے خریدے ہیں، اگر آپ کو پسند ہو، میرا مطلب ہے اگر آپ کو ان کی خوشبو پسند ہو تو آپ انہیں قبول فرمائیں۔ اس نے وہ 7 پھول اٹھائے اور انہیں سونگا، چند چیزیں خریدی اور چلی گئی۔ شام کو سردار بلوت سنگھ میرے دکان پر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا وہ پھول سونگا دیے؟ میں نے اسے کہا سونگا تو دیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ سردار بلوت سنگھ ہنسا، اس نے بڑے زور سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا اب تمہارا کام سمجھو کہ 15 آنے ہو گیا۔ دوسرے دن کوکو جان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتی تھی۔ دیر تک وہ میری دکان میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اس کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے گھورا نہ کرو، اور وہ جو تم نے پھول سنگائے تھے اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے اسے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا کیا آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوئی؟ وہ بڑے گرم انداز میں بولی تکلیف؟ میں ساری رات وہ 7 پھول دیکھتی رہی ہوں۔ پھول آتے تھے اور جب میں انہیں حاصل کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھ سے پرے ہٹ جاتے تھے۔ یہ کیسے پھول تھے؟ میں نے جواب دیا میرے وطن کے تھے، چونکہ میرے وطن کے تھے اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ رات بھر آپ کو کیوں نظر نہیں آتے اور ستاتے رہے۔ شام کو سردار بلوت سنگھ آیا اور مجھ سے پوچھا ہوا۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس نے اپنا ہاتھ، آپ کا کام 16 آنے ہو گیا۔ وسکی کی ایک بوتل منگائیے۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وسکی کی بوتل کے علاوہ ایک ڈبہ سگریٹوں کا بھی منگوایا۔ جب جانے لگے تو انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے، اگلے منگل کو تم اور 7 پھول لو اور ان پر وہی منتر پڑھ کر اس لڑکی کو سنگا دو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ شاہ صاحب بہت پریشان ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اب کوکو جان کی پھول کیسے سنگائے گا، جبکہ وہ اس معاملے کے متعلق شاکی تھی، معاملے کے لیے بھی تیار تھے۔ شاہ صاحب نے پشاور سے پھول منگوائے، ان میں سے 7 منتخب کیے اور ہر ایک پر منتر پڑا اور اپنے میز کے گلدان میں رکھ دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی دکان میں جا بجا گلدان رکھوائے اور ان میں پھول سجا دیے۔ پیر کو کوکو جان آئی مگر مال وال موجود نہیں تھا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے بخلائے، پھر ذرا سا ہوش سنبھال کر اپنے نوکروں کو لان تان کی کہ تک مال کیوں نہیں کھولا۔ کوکو جان نے جب دکان میں جا بجا مسترب ہوئی۔ میری میز پر وہ خاص پھول پڑے تھے، وہ ان کے آکر اس نے انہیں سونگا اور مجھ سے کہا یہ افغانستان کے پھول نہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں یہ میرے وطن کے ہیں اور میں نے خاص آپ کے لیے منگوائے ہیں۔ اس دوران میں کوکو جان سے میں نے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ وہ سخت ناراض ہوئی اور چلی گئی۔ شام کو سردار بلونت سنگھ آیا، اس سے میری بات چیت ہوئی تو مجھ سے پوچھا آج منگل ہے، وہ پھول سنگا دیے تھے آپ نے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سردار بلونت سنگھ نے ہاتھ زور سے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا شاہ جی اب کام 17 آنے پورا ہو گیا، وسکی کی ایک بوتل منگاؤ۔ شاہ صاحب نے وسکی کی بوتل منگوائی۔ سردار بلونت سنگھ نے آدھی دکان میں پی اور آدھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری دفعہ پھول سنگانے سے وہ بہت بے چین ہو گئی۔ اسے دن رات اتنے پھول نظر آنے لگے کہ ایک دن وہ سخت اضطراب کی حالت میں آئی۔ برقع جو اس نے کبھی نہیں اتارا تھا کیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا اور مجھ سے مخاطب ہوئی دیکھو شاہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو مجھے پہلی بار نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی حسین لڑکی اب تک نہیں دیکھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے بڑے تیز و تند لہجے میں کہا تم نے مجھے پھول کیوں سنگائے تھے؟ میں پاگل ہوئے جا رہی ہوں، دن ہو یا رات ہر وقت مجھے وہ تمہارے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میرے والدین عنقریب میری شادی کر رہے ہیں۔ تم نے مجھ پر کیا جادو پھونکا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میری میز پر سے گلدان میں سے پھول نکالے اور فرش پر پھینک کر اپنی سینڈل سے مسل دیے۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود ناراض نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس سے باتیں کروں، لیکن مجھے اس کا یقین نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔
وہ کچھ دیر غصے کی حالت میں کھڑی رہی، اس کے بعد اس نے برقع پہنا اور چلی گئی۔ سردار بلونت سنگھ کا منتر کام کر گیا۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ یہ سب بکواس ہے، مگر کوکو جان کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ منتر اپنا اثر کر گیا ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا، آپ مختصر فرمائیے۔ ایک آہ بری، جی نہیں، اس کی شادی ہو گئی، مگر اجلا عروسی میں داخل ہوتے ہی معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ گری اور گرتے ہی مر گئی۔ اس کے ہاتھ میں 7 پھول تھے، مختلف رنگوں کے۔